اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ الاعراف آیت نمبر 46 اینڈ 47 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 46 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور یہ دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک ویل ہے، ایک حجاب ہے یا دیوار ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، آراف جو ہے بلندی کو کہتے ہیں، بلندی. تو وہ بلندی جو ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور وہ آراف کے اوپر کچھ لوگ ہیں، رجال یعنی کچھ بندے ہیں. یعرفون پہچانتے ہیں وہ، کلم بسیماہم کہ ان کے نشان سے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو وہ پہچانتے ہیں ان کے کچھ نشانات سے، یعنی ان کے کچھ مارک ایسے ہیں جس سے کہ وہ جو ہائٹس پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو پہچانتے. تو وہ پکاریں گے، وَنَادَوْا پکاریں گے وہ، اصحاب الجنت تو وہ پکاریں گے اصحاب الجنت یعنی جنت کے جو لوگ ہیں ان کو پکاریں گے اور کہیں گے ان دیٹ سلام علیکم، کہ سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر. تو وہ ان جنتیوں کو سلام کریں گے. لم يدخلوها، ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں وہ لوگ جنت میں، ابھی وہ لوگ درمیان میں ہیں، بیچ میں. لم يدخلوها وهم يطمعون، لیکن ان کو طمع ہے. طمع کا مطلب ہے لالچ، کہ ان کو یہ طمع ہے دل میں کہ ہم بھی داخل ہوئیں گے اس میں، یعنی ہم کو بھی اس میں جنت میں داخل ہونا ہے. تو یہ طمع اور لالچ ان کے دل کے اندر ہے. Between them shall be a veil, and on the heights will be men who would know everyone by his marks. They will call out to the companions of the garden, peace be upon you. They have not entered it, but they still hope to enter it. اس کی نوٹ ہے 1025. دس از اے ڈیفیکلٹ پیسج. یہ جو پورا پیسج ہے، یہ کہ مطلب ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کافی مشکلات مطلب ہے، اس میں مشکل ہے. دا کامنٹیٹرز ہیو انٹرپریٹڈ اٹ ان ڈفرینٹ ویز. مفسرین نے ان کو الگ الگ طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. مطلب three distinct schools of thought may be discerned in the interpretation. تین جو مطلب خاص یعنی جو ہے اسکولیں جو جنہوں نے اس کے بارے میں الگ الگ مطلب انٹرپریٹیشن دیا ہے، اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ تعویل. نمبر 1، one school thinks that the men on the heights are angels. تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کا کہنا ہے کہ جو بلندی کے اوپر ہے وہ فرشتے ہیں. یا پھر اور سچ مین آف ایگزالٹڈ اسپرچل ڈگنیٹی، اور یا تو پھر وہ ہیں جو بہت ہی مطلب روحانی طور پہ بہت بلند ترین، یعنی کہ بہت ہی دا گریٹ پروفیٹس یعنی رسول اور نبی. تو ان کا کہنا جیسے یہ بھی ہے. As will be able to know the souls at sight as regards their worth.
تو وہ جب جو بھی روحیں جو ہیں ان کو جب دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر ہی یعنی ان کی جو ہے جو بھی ان کا مطلب ان کا کیا کہیں گے ان کا ورتھ، تو وہ جو ہے وہ جو ان کا یعنی ان کی اصل ویلیو کیا ہے وہ اس کو یعنی کہ مطلب جان جائیں گے. دا ہائٹس ول بی دیئر ایگزالٹڈ اسٹیشنز، اور وہ جو ہائٹ جس کے بارے میں کہا گیا آراف، جو اس سورے کا کی ورڈ بھی ہے سورہ آراف، تو بلندی یعنی وہ ان کا ایک مقام ہے یعنی بلند ترین مقام، فرام وچ دے ول ویلکم دا رائچیس، جہاں سے وہ مطلب ویلکم کریں گے، خوش آمدید کریں گے جو نیکوکاروں کو، ود اے سیلیوٹیشن آف پیس یعنی سلام کرتے ہوئے. ایون بیفور دا رائچیس ہیو انٹرڈ ہیون، یعنی ابھی وہ رائٹرز جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ ان کو پہچان کے اور ان کو سلام کر رہے ہیں. دا سیلیوٹیشن آف پیس بینگ اٹ سیلف این ایشورنس آف سالویشن ٹو دوز ہوم دے سیلیوٹ. تو ان کا جو سلام ہے، جو سلام علیکم کہ پیس بی آن یو، تو یہ جو ہے یہ خود ہی ایک اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ان کی فلاح ہو گئی کہ جن کو یہ سلام مل رہا ہے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ کا مطلب کہنا ہے. اور دوسرا جو ہے زیادہ یہ دوسرے کے اوپر ہے سب کا اجماع، اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کا کہنا یہ ہے another school of thought thinks that the men on the heights are such souls as are not decidedly on the side of merit or decidedly on the side of sin. تو یہ ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو بلندیوں کے اوپر ہے، آراف کے اوپر جو ہے، وہ جانے ہیں، وہ روح ہیں جن کا فیصلہ ابھی اس حق میں نہیں ہوا ہے کہ جس میں کہ ان کے لیے مطلب وہ ہے کہ مطلب جنت، اور دوسری طرف یہ بھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ان کے گناہوں کی بات. بٹ ایونلی بیلنسڈ، یعنی دونوں ہی ترازو میں رکھیں گے تو بالکل ایک جیسے، دونوں برابر برابر ان کا وزن ہے کہ گناہ جو ہے وہ بھی اتنا ہی ہے اور نیکی جو ہے وہ بھی اتنی ہے، یعنی دونوں ایونلی بیلنسڈ ہے. بٹ ایونلی بیلنسڈ آن اے پارٹیشن بٹوین ہیون اینڈ ہیل. تو یہ جہنم اور جنت اور جہنم کے درمیان یعنی ان لوگوں کا جو بھی ہے گناہ بھی اور ان کی نیکیاں بھی بالکل برابر آ رہی ہے. دیئر کیس از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اب ان کا جو ہے کیس ہے اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. بٹ دیئر سیلیوٹیشن ٹو دا رائچیس، لیکن ان کا سلام ہے، یہ سلام کرتے ہیں ان نیکوکاروں کو، ٹو دا رائچیس از اے wishful salutation because they hope for Allah's mercy. تو یہ اس امید سے ان کو سلام کر رہے ہیں جو جنتی ہیں، کیونکہ اب ان کے اندر یہ خواہش ہے کہ اللہ کا رحم ہم پر ہوگا، تو ہم کو امید ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی جڑیں گے جنت کو دیکھ کر، جیسے ان کے دل میں یہ طمع اور یہ لالچ ہے. آیت نمبر 47. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِذَا صُرِفَتْ، تو جب ان کی نگاہیں جو ہے موڑ دی جاتی ہے، ان کی نگاہیں موڑ دی جاتی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں، تاکہ اب ان کی نگاہوں کو موڑ کے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ تلقاء اصحاب النار، جہنم والے لوگوں کو. تو ان کو جب دکھایا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کو موڑ دیا جاتا ہے ان جہنم والوں کی طرف. تلقاء یعنی طرف اس کی، ٹورڈز، تو وہ اصحاب النار کی طرف یعنی آگ والوں کی طرف. تو وہ آگ والوں کو جب دیکھتے ہیں اور وہاں کی ہولناکی دکھ رہے ہوتے،
وہ टेरर और हॉरर को देख के वो डर जाते हैं और उसी टाइम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बना ए हमारे रब ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन। ये जो कौम, ये जो है, ये कौम जो है, ये जालिमीन लोगों की कौम है, ये रॉन्ग डूअर्स है, गुनहगार लोग है, अल्लाह हमको इनमें से मत बनाना। हमको भी ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, आमीन। When their eyes shall be turned towards the companions of the fire, they will say, our Lord, send us not to the company of the wrongdoers. और इसकी जो नोट है 1026, their eyes, यानी कि ये इंटरप्रेट किया गया कि उनकी निगाहें, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन, टू जो है, टू जो अभी हमने पढ़े ना, 1 और 2 स्कूल ऑफ थॉट, तो वो जो टू है ऑफ द लास्ट नोट, देयर वुड रिफर टू द पीपल हुज फेट हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड। ये उनकी बात है, मतलब कि अभी उनका फैसला नहीं हुआ है, यानी उनके हक में, मतलब जो उनका नेकी और बदी का पलड़ा बराबर बराबर है, तो उनका अभी उनके हक में कोई फैसला हुआ नहीं है अभी वो लोग यानी फैसले के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। एंड द स्पीच वुड बी देयर्स, और वो कहना जो है वो उनका है, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन 1 and 3 इन दैट नोट। देयर वुड प्रिफर, यानी कि देयर जो लोग से कहा जा रहा है उनका, तो वो रिफर करता है टू द कंपेनियंस ऑफ द गार्डन, कि वो है जन्नती लोग, जन्नत के लोग, हु वुड रियलाइज द टेरिबल नेचर ऑफ हेल, कि वो लोग जब देखेंगे, यानी कि मतलब जो 1 और 3 के मुताबिक ऐसा है कि अगर वो लोग जहन्नुमियों का अगर वो देखते हैं, जन्नती लोग, कि वो बहुत ही भयानक वहां का हाल है, टेरिबल नेचर ऑफ हेल, एंड एक्सप्रेस देयर हॉरर ऑफ इट, और वो लोग उसका वहां का जो हवलनाकी है उसको जाहिर करते हुए, यानी वो लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन यहां पर कहा गया कि जो बाद की बात है, अब्दुल्ला यूसुफ अली रहीमहुल्लाह, उन्होंने कहा कि वो प्रिफर कर रहे हैं लेटर, यानी बाद वाला। देन द मेंशन ऑफ द मेन ऑन द हाइट्स एंड देयर स्पीच इन वर्स 48 कम्स इन नेचुरली एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीच फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेन, क्योंकि उनके हिसाब से जो सेकंड बात है ना, कि वो जो हाइट्स पे खड़े हुए हैं, मैन ऑन द हाइट्स, और वो उनकी स्पीच है, जो कि अब आयत नंबर 48 में भी आ रही है, कि जब उनको जन्नत देखते हैं तो वो उनको सलाम करते हैं, उनकी तमा और लालच बढ़ती कि हम यहां जाएं, लेकिन जैसे ही उनको मोड़ा जाता है जहन्नुम दिखाने के लिए, तो वो डर जाते हैं और अल्लाह से फौरन दुआ करते हैं। तो ये इस तरह से है।